بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 ہے، اور یہاں سے یہ منکرین اور کافروں کے کچھ شبہات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ابتدا میں مشرکین کے کچھ افعال کا ذکر تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بناتے ہیں، جبکہ ان کے معبودین باطلہ نہ تو انہوں نے تخلیق کی ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہے، نہ وہ ضرر اور نفع کا اختیار رکھتے ہیں، نہ موت اور حیات کا اور نشر کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو اب کافروں کے کچھ اقوال باطلہ پر رد ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے توحید اور رسالت سے انکار کیا، ان ھذا الا افک افترا، کہ نہیں ہے یہ کتاب، یہ قرآن اور اس کا مسئلہ توحید افک افترا، مگر یہ تو ایک من گھڑت بات ہے، جھوٹ ہے جس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر ان کی معاونت کی ہے ایک اور قوم نے، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور مل جل کر انہوں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے اور گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ فقط جاءوا ظلما وزورا، بس تحقیق کے ساتھ یہ لوگ لے کر آئے ہیں بہت بڑا ظلم اور سخت جھوٹ۔ یہ لوگ اتر آئے ہیں ایک بہت بڑے ظلم اور جھوٹ کے ساتھ۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ افکن، یہ اپنی طرف سے گڑھ لیا اور من گھڑت ہے، افطراہ، یہ ظلم ہے، اور ظلم ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلمن میں یہ جو تنوین ہے، یہ تنوین برائے تعظیم ہے، بہت بڑا ظلم۔ اور کسی اور نے ان کے ساتھ مدد کی ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَزُورًا، یہ تو سخت جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو 3 الزامات کفار نے لگائے، یہ افک ہے، افطراہ، اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اعانہ علیہ قوم آخرون، اور جواب میں اکتفا اس بات پر کی گئی ہے، اکتفا ایسی بات پر کیا گیا ہے کہ فقط جاءوا ظلما وزورا۔ یہ اعتراض مشرکین مکہ کرتے تھے کہ کچھ غلام ہیں، عداس، یسار اور جبر، یہ کچھ غلام ہیں جو راتوں کو
اس نبی کے ساتھ مدد کر کے کچھ چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں، اور پھر وہ صبح کو ہمارے سامنے یہ قرآن بیان کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ یا یہ کچھ یہود ہے، امام مجاہد سے مروی ہے، مراد ان کی تھی یہود، تو یہود ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، یہ کچھ غلام معاونت کرتے ہیں، وہ قرآن بناتے ہیں اور پھر وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ الزام آج کے مستشرقین بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بحیرہ راہب سے بچپن میں کچھ سیکھا تھا، یا آپ نے جو کچھ تجارتی سفر کیے ہیں اس میں آپ نے یہ مضامین سیکھ لیے تھے اور پھر وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ مگر اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے کے مشرکین نے یہ اعتراض اس انداز میں پیش نہیں کیا کہ انہوں نے بچپن میں جا کے کہیں سے سیکھا یا تجارتی قافلوں کے ساتھ جا کر کہیں سے سیکھا، یہ اعتراض اس زمانے کے مشرکین نے نہیں کیا۔ آج کے مستشرقین قرآن اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض اس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ آپ کا کوئی سفر اکیلے میں تو نہیں ہوا، بہت سے لوگ ساتھ تھے، کہیں اس قسم کی کوئی گواہی اور کسی قسم کا کوئی شاہد موجود نہیں تھا، تو اگر اس وقت لوگ یہ اعتراض پیش کرتے تو اس زمانے کے ہی سارے منکرین اور مشرکین ہی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ 13-15 سال کی عمر میں اور پھر یا 25 سال کی عمر میں وہ کچھ مضامین سیکھ کر آ گئے، لیکن پیش کیا اس کو 40 سال کے بعد۔ تو یہ بالکل اس وقت کے اعتبار سے اور آج بھی ایک غیر معقول اور بالکل من گھڑت قسم کا اعتراض تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ اعتراض اس انداز میں نہیں پیش کیا، بلکہ یہ کہا کہ کچھ غلام ہیں جو اس رسول کو سکھاتے ہیں، مگر اس کا جواب قرآن مجید کی ان آیات میں کچھ تفصیل کے ساتھ نہیں دیا گیا، بس اتنی سی بات پر اکتفا کیا گیا کہ فقط جاءوا ظلما وزورا۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور سخت جھوٹ ہے۔ یہ اس لیے کہ اس اعتراض میں بھی کوئی وزن نہیں تھا، اعتراض کرنے والے اور اس اعتراض کو سننے والے بھی خود جانتے ہیں اور ان کا ضمیر کہتا ہے کہ اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اور وزن اس لیے نہیں ہے کہ جن غلاموں کا وہ نام لیتے تھے کہ ان غلاموں نے ان کو سکھایا، تو بھئی کب سکھایا اور کہاں سکھایا اور کون سی کتابوں سے لا کر ان کو پڑھوایا، اور ان غلاموں پر ان کو تو تم پکڑتے ہو، مارتے ہو، ان پر چھاپا مار کے ذرا وہ مواد نکال کر لے آؤ، اور وہ ایسا کر بھی لیتے، لیکن ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ پھر جن لوگوں سے متعلق ان کو یہ اعتراض تھا اور یہ الزام تھا، ان لوگوں کو وہ جانتے تھے، ان کے کلام کو جانتے تھے، ان کا پورا بیک گراؤنڈ انہیں پتہ تھا، اور دوسری طرف قرآن مجید کی اتنی واضح بلاغت اور فصیح و بلیغ زبان اور ایک سنجیدہ تعلیم ان غلاموں کے بیان سے اس کی کوئی مناسبت ویسے بھی نہیں تھی۔ پھر وہ غلام آخر یہ دعویٰ نبوت خود کیوں نہیں کر لیتے لوگوں کے سامنے یہ باتیں پیش کر کے جو انہوں نے ان کو سکھایا؟ وہ کس قسم کی سازش تھی؟ کیا یہ سازش وہ اپنے مالکوں اور اپنے آقاؤں کو ساتھ ملا کر یہ سازش نہیں کر سکتے تھے؟ سازش کا مقصد کیا تھا؟ اگر مفاد تھا تو وہ مفاد کا حصول تو ان کو اپنے بڑے سرداروں سے حاصل ہو سکتا تھا،
اور پھر خود بھی وہ غلام ایمان لے کر آئے، تو اگر انہیں پتہ تھا کہ یہ من گڑت ہے اور سازش ہے اور یہ تو ہماری باتیں ہیں، تو وہی غلام تو سب سے زیادہ ایمان میں آگے تھے۔ پھر اگر سازش یہ تھی کہ ان کا کوئی مرتبہ بنے، تو مرتبہ تو ان غلاموں کا نہیں بنا جن کے متعلق ان کو الزام تھا، اعتراض تھا۔ مرتبہ تو ابو بکر اور عمر جیسے صحابہ کو مل گیا۔ تو اس اعتراض میں کسی قسم کا کوئی وزن نہیں تھا، اس لیے صرف اتنا جملہ کہہ دینا کہ یہ بس ظلم کی بات ہے، سخت جھوٹ ہے، باقی اس اعتراض میں جو وزن ہے وہ اپنے آپ ہی جواب کا محتاج نہیں ہے، وہ بے وزن ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کہتے ہیں کافر لوگ، ان ھذا الا افک افتراہ، نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ تو من گڑت ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان پر مدد کی ہے ان کے ساتھ ایک اور قوم نے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، تو تحقیق کے ساتھ یہ لوگ تو بہت بڑے ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں یہ لوگ، أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اکتتبہا، جو انہوں نے لکھوائی ہے، فہی تملی علیہ، اور یہی باتیں ان پر پڑھی جاتی ہے، بکرۃ وأصیلا، صبح اور شام۔ کہتے ہیں راتوں کو انہوں نے یہ لکھوائی ہیں، پھر ان کو وہ باتیں پڑھوائی جاتی ہے، یہ نبی ان کو رٹ لیتے ہیں، پھر صبح بتاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس قرآن کو اتارا ہے اس ذات نے جو جانتا ہے چھپی باتوں کو آسمانوں میں اور زمین میں، اور جب چھپی باتوں کو جانتا ہے تو ظاہری باتوں کو تو بطریق اولا جانتا ہے۔ اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو راز کی باتیں ہیں اور یہ جس قسم کی حکمت سے پر ہے، وہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا نازل کرنے والا وہی ہے جو رازوں کو جانتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا علم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم عند اللہ، من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کہ باوجود اس قسم کی باتوں کے پھر بھی وہ اللہ ترغیب دے رہا ہے توبہ کے۔ یہ اللہ کا کرم وجود دیکھیں۔ لہٰذا باز آ جاؤ ان باتوں سے اور توبہ کر لو، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن مجید جیسی اس عظیم کتاب پر اس قسم کے بے بنیاد الزامات لگا کر تم کس طرح لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہو؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ قرآن مجید کو لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب قرآن کا ذکر ہوا تو اب رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن مجید پر ان کا اعتراض تھا کہ یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے، اس کا جواب ہو گیا۔ تو اب ان کے ان اعتراضات کا ذکر ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا کرتے تھے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، ما لہذا الرسول، کیا ہوا ہے اس رسول کو، کیسا ہے یہ رسول، یاکل الطعام، کہ یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے،
لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اترتا ان پر کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، تو وہ فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا ڈرانے والا، پھر وہ لوگوں کو دمکاتا فرشتہ۔ مشرکین کا بزرگوں سے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ کوئی ایسی ہستی ہوگی جو کھائیں گے نہیں، جو تجارت نہیں کریں گے، ان کا دنیاوی لین دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بزرگوں سے متعلق ان کا ایک تصور تھا، اور آج کے مشرکین کا بھی اس قسم کا ایک تصور ہے کہ جو کوئی بڑا بزرگ ہوگا اور کوئی اللہ کا ولی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کھائے گا، نہ ضروریات زندگی سے اس کا تعلق ہوگا، اور جو کرنا چاہے گا کر لے گا۔ تو اعتراض یہ بڑا پرانا اعتراض ہے۔ کہتے تھے ماں الگ ہے، لہذا الرسول الگ ہے، لیکن یہ چونکہ مصحف عثمانی میں اسی طرح لکھا ہوا تھا تو اسی طرح یہ لکھا گیا ہے۔ ویسے حرف جر پھر اس کے ساتھ متصل لکھا جاتا ہے، مگر یہ مصحف عثمانی کے لکھے ہوئے رسم الخط کے مطابق اس طرح لکھا گیا ہے۔ یہ وہ مال نہیں ہے بلکہ ما لہذا الرسول۔ تو پہلا اعتراض تھا یاکل الطعام، یہ رسول تو کھانا کھاتا ہے۔ دوسرا اعتراض تھا ویمشی فی الاسواق، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام معاش کی ضرورت کے لیے نکلتے تھے، بازار بھی جاتے تھے، خرید و فروخت اور تجارت بھی کرتے تھے، اور بازاروں میں جانا بلا ضرورت تو اچھا نہیں ہے، لیکن ضرورت کے تحت بازار میں جانا تو ثابت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا دعوت دین کی غرض سے بھی تھا، وہ یمشی فی الاسواق، تو ان کو آپ کا جانا بازاروں میں اور دعوت دین پیش کرنا لوگوں کے سامنے، یہ ان کو مشرکین کو تو یہ پسند نہیں تھا، تو اسی کو اعتراض بنا لیا۔ کیسا رسول ہے، بازاروں میں آتا ہے، کیسا رسول ہے، یہ تو کھاتا ہے، اور ہماری طرح ایک عام انسان ہے تو یہ کیسے رسول ہے؟ اور تیسرا یہ کہ پھر ان کے ساتھ کوئی ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ مقصد یہ کہ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ نبی میں کوئی ملکوتی صفات ہونی چاہیے، اور یا نبی کوئی ملک ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو نہ کھائے، نہ بازار جائے، نہ تجارت کرے، اور اگر انسان ہی ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو ہم دیکھیں اس کو، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو فرشتہ ڈرائے۔ یہ تو اعتراض کا ایک رخ تھا جس میں انہوں نے یہ تین اعتراضات پیش کیے۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، یا اترتا ان کے ساتھ کوئی خزانہ، اور یا ہوتا ان کے لیے کوئی باغ، یاکل منہا جن سے وہ کھاتا۔ وقال الظالمون، اور کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم پیروی نہیں کرتے ہو مگر ایک ایسے آدمی کی جو سحر زدہ ہے، جادو شدہ ہے۔ اب دوسرا اعتراض یہ کہ اگر فرشتے والی صفات نہیں ہیں اور پھر یہ رسول بن کر آیا ہے انسان، تو پھر ان کے پاس بادشاہوں والی صفات ہونی چاہیے کہ کوئی خزانہ ہو، باغات ہو، پھر ان کو بازار میں آنے کی ضرورت بھی نہیں، پھر ان کو عام لوگوں کے ساتھ گل مل کر ضرورت نہیں ہوگی، ان کا اپنا باغ ہوگا، اس میں سے کھائے، اپنے خزانے ہوں گے، پھر ایک امیر آدمی ہوگا، کوئی بادشاہی۔ اگر ملک نہیں ہے تو ملک ہو، تو ملک بھی نہیں ہے اور ملک بھی نہیں ہے، دو اعتراضات کو الگ الگ، یعنی یا تو عقل اور مشی، یعنی یہ دو چیزیں ہیں کہ یہ ان کو تو معاش کی فکر ہے،
اور اگر کنز اور خزانہ ہو تو فراغ معاش ہے، یا تو وہ کھائے نہیں، بازار نہ جائے، تو معاش کی انہیں ضرورت نہیں ہوگی، اور یا پھر ان کے پاس خزانہ ہو اور باغ ہو کہ جس کی وجہ سے پھر وہ معاش سے فارغ ہو، یہ ساری چیزیں آلریڈی ان کے پاس موجود ہو۔ وقال الظالمون، اور ظالم لوگ کہتے ہیں، یا عنوان بدل دیا، الظالمون، الذین کفروا پہلے تھا، اب الظالمون، یہ ظالمون اب خاص طور پر کہ اس الزام میں وہ گویا بڑا ظلم کر رہے ہیں، کہ کہتے یہ ہیں کہ پیروی نہیں کر رہے ہو تم مگر ایک آدمی کی جن پر جادو ہوا ہے، جب نہ ملکوتی صفات ہیں نہ بادشاہی صفات ہے، اور ایک عام آدمی ہے اور وہ اٹھ کر کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مسحور ہے، اس پر کسی نے جادو کیا ہے۔ مسحور کا لفظ یہ جو یہاں استعمال ہوا ہے، اس میں ان کی مراد، مشرکین کے اعتراض کی مراد یہ نہیں تھی کہ اس نبی پر، جو نبی ہوتا ہے اس پر کسی قسم کا سحر نہیں ہو سکتا، یہاں سیاق سباق میں ان کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے یہ دعویٰ غلط ہے، یہ اصل میں ان پر کسی نے جادو کیا ہے جس سے ان کی عقل سلب ہو چکی ہے۔ تو سحر زدہ شخص ہے کا معنی ان کی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سحر کسی طرح کسی قسم کا سحر ہو نہیں سکتا، بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ سحر ہوا ہے جس کی وجہ سے مسلوب العقل ہے۔ اور عرب کے لوگ سحر زدہ ان کو کہتے تھے جن پر کسی جن کا تسلط ہوا ہو اور ان کی عقل ختم ہو چکی ہو، اس کو کہتے ہیں مجنون۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے خداؤں نے ان کو، ہماری خداؤں کی گستاخی کی ہے انہوں نے، اور اس کی وجہ سے خداؤں کی مار پڑ گئی ہے اور ان کی عقل سلب ہو گئی ہے، اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، جبکہ نبوت کے لیے چاہیے تھا کہ وہ ہماری طرح نہ کھاتے نہ پیتے، یہ ضرورت نہ ہوتی، معاش سے فارغ ہوتے، جبکہ وہ فارغ نہیں ہے، وہ خود ان چیزوں کے ضرورت مند ہے، بازاروں میں آتے ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ تو مسحورہ میں یہ اعتراض، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہودیوں نے جادو کیا، اور خود بخاری مسلم کی حدیث میں ثابت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر کچھ اس کا اثر بھی ہوا، اور پھر معوذتین کا نزول ہوا۔ وہ روایت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اس جملے سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ان کی مراد نفی نبوت کی تھی، اور اس سے ان کی مراد سحر زدہ ہو کر مسلوب العقل ہونا ہے، اور وہ مراد، وہ سحر کا اس قسم کا اثر نبی پر نہیں ہوتا، اور اس قسم کا اثر نبی پر نہیں ہوا۔ باقی ان کا یہ اعتراض وہ بجائے خود تضاد کا شکار ہے کہ کبھی تو کہتے ہیں کہ ساحر ہے اور کبھی کہتے ہیں مسحور ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ یہ عجیب کلام جو ہے وہ ان کو کچھ غلام پڑھ کر سناتے ہیں اور یہ یاد کرتے ہیں اور پھر ہمیں سناتے ہیں، گویا کہ اتنے ہوشیار ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ مسحور ہے، کہ ان کی عقل مسلوب ہو گئی ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ساحر ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے۔ تو ان الزامات مختلفہ میں بجائے خود تضاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے کیسے وہ بیان کرتے ہیں تیرے لیے الامثال، قسم قسم کی مثالیں، یعنی آپ کے عجیب عجیب صفات کیسے نکال کر لاتے ہیں جن کو ہر کوئی سنتا ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ نہ تو یہ شعر ہے نہ یہ سحر ہے، اور کبھی ساحر کہتے ہیں اور کبھی مسحور کہتے ہیں۔ تو یہ امور عجیبہ جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ذرا اس کو دیکھو تو فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا،
تو گمراہ ہو گئے یہ لوگ، پس طاقت نہیں رکھتے یہ لوگ سیدھے راستے کی، حق سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی ہے وہ دعوت بڑی مدلل ہے، مگر یہ ان مدلل اعتراضات کے جواب میں، مدلل بیانات کے جواب میں اعتراضات ہی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ صرف لڑنے والی قوم ہے، ان کے پاس کوئی سنجیدہ، معقول اور مدلل جواب نہیں ہے۔ آپ نے ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ نظام توحید پر قائم ہے، آپ نے ان کے سامنے دعوت پیش کی کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پھر پیش ہونا ہے، آپ نے دعوت پیش کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے فصیح و بلیغ کلام ان کے سامنے پیش کیا، اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ یہ ساحر ہے، یہ مسحور ہے، یہ مجنون ہے، اور یہ کھاتا کیوں ہے، یہ چلتا کیوں ہے؟ یعنی دعوت کچھ اور ہے اور اس کے جواب میں کوئی سنجیدہ، معقول، مدلل بات نہیں ہے، بلکہ ہٹ درمی اور تعصب کی بنا پر الزامات ہے، اور یہ بے تکی باتیں اور اعتراضات ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا۔ یہاں سے اب دوسرا حصہ سورت کا شروع ہوا، اس کا آغاز بھی تبارکہ سے ہوا ہے، اور یہ اس آخری اعتراض کا جواب ہے۔ او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنت، اس نبی کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، باغ کیوں نہیں ہیں، کھاتا کیوں ہے اور بازاروں میں کیوں چلتا ہے؟ اس اعتراض میں اتنا وزن نہیں تھا بنسبت اس کے کہ ان کے پاس خزانہ یا باغ کیوں نہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، افضل البشر ہوتے ہیں، اور افضل البشر اور بشریت کے ساتھ کھانا اور بازار چلنا یہ تو منافی نہیں ہے، ٹکراؤ اس کا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ خزانہ اور باغ ہونا چاہیے، تو انبیاء علیہ السلام سے خارق عادت امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک خارق عادت امر تھا، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ خارق عادت امر اس نبی سے ظاہر کیوں نہیں ہوا۔ یہ اعتراض ان کا مبنی تھا ضد پر، ورنہ اگر یہ پیش ہوتا تو بھی وہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی کے ساتھ خزانوں کا ہونا اور باغ اور باغات کا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت تو اتنی وسیع ہے کہ وہ اگر اللہ چاہے تو تمہارا مطالبہ جس باغ کا ہے، اس باغ سے بڑھ چڑھ کر باغات اللہ دنیا میں اس نبی کو عطا کر دیں، اور ساتھ میں محلات عطا کر دیں، مگر یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اور یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی نہیں ہے، اللہ کی مشیت بھی نہیں ہے اور نبی کی چاہت بھی نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ وہ تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلاتا، اور اس قسم کی دعا اللہ سے وہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیتا اور سونے کے پہاڑ ہوتے، لیکن یہ اللہ کی مشیت کے بھی مطابق نہیں تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ میں ایک بندہ رسول ہوں۔ آپ نے ٹیک لگا کر آپ نہیں کھاتے تھے، فرماتے تھے کہ میں ایک غلام اور ایک بندہ ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جواب میں کہ تبارک الذی، برکت والا ہے وہ اللہ، انشاء
کہ اگر وہ اللہ چاہتا جعل لک خیرا من ذالک جنات، تو عطا کر دے وہ اللہ آپ کو ان سے بھی زیادہ بہتر باغات۔ انہوں نے جس قسم کے کنز اور جنت، کنز خزانے اور باغ کا مطالبہ کیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر بہتر آپ کو عطا کر دے جنات، باغات، ایک نہیں کئی باغات، تجری من تحت الانہار کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور عطا کر دے آپ کو قصوراً محلات۔ امام مجاہد نے فرمایا ہے کہ اس جنات سے مراد دنیا میں باغات عطا کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان باغات سے مراد آخرت میں جنات و باغات ہے۔ اللہ تو برکت والا ہے، وہ اللہ چاہتا تو آپ کو آخرت میں جنات اور باغات عطا کر دے اور محلات عطا کر دے۔ اگر وہ اللہ چاہے تو آپ کو آخرت میں باغات اور جنات عطا کر دے۔ تو اگر چاہے کیوں کہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ہونا تو یقینی ہے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی شیطان سے محفوظ نہ ہوتا اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لیا ہوتا۔ تو انشاء اس لیے کہا، اور یہ ان از کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور ان از کے معنی میں آتا رہتا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ برکت والا ہے وہ اللہ، کہ جب وہ اللہ چاہے گا تو تجھے باغات آخرت میں عطا کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور تیرے لیے اس میں محلات بنا دے گا اور عطا کر دے گا۔ یعنی یہ لوگ یہاں دنیا کے باغات اور دنیا کے باغ اور خزانے کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر اللہ ایسی برکتوں والا ہے کہ وہ اللہ تجھے یہ باغ اور یہ محلات جنت میں عطا کرنے والا ہے۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے۔ یعنی یہ جو اعتراض انہوں نے پیش کیا ہے کہ آپ کے ساتھ خزانے اور باغ ہو، یہ خزانے اور باغ آ بھی جائیں تو یہ لوگ مانیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ پر آپ کی تکذیب کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ بازار جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس خزانہ اور باغ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں ان کا بہانہ ہے، انکار اور تعصب اور ہٹ درمی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، ان اعتراضات کا سبب جو ہے وہ یہ اعتراضات نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ ان لوگوں کی غفلت ہے، اور غفلت کی وجہ اور سبب اصل میں تکذیب آخرت ہے۔ ان کو اصل میں اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں کہ ہم جب مریں گے تو پھر اس کے بعد ایک اور زندگی میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ قیامت نہیں مانتے، وہ آخرت نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کامیابی یہ ہے کہ جو بندہ خوشحال ہے دنیا میں تو بس وہ کامیاب ہے، اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہو کرو، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، چاہے اخلاق سے ہو بد اخلاقی سے ہو، اگر دنیا میں آپ خوشحال ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اس کے لیے کسی عقیدے اور کسی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک تو کوئی بت پرست ہے، نصارہ ہے، عیسائی ہے، موسائی ہے، وہ مریں گے تو بس مٹی ہو جائیں گے اور بات ختم۔ اگر وہ یہ مانتے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، پوچھ گچھ ہوگی اور ایک قیامت قائم ہوگی اور ایک میدان محشر ہے، اس میں نیک کو نیکی کا بدلہ ملے گا، برے کو اس کے برائی کا بدلہ ملے گا، جو ایک بالکل سراسر معقول بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے برائی کی ساری زندگی اور اس کو برائی کا کوئی بدلہ نہیں ملا، کوئی سزا نہیں ملی، اور ایک شخص نے اچھائی کی اور اس کو اس کا اچھائی کا کوئی صلہ نہیں ملا۔ اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، ایک گھڑی مقرر ہے جس کو الساعہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اصل میں اس ساعہ کی تکذیب کی ہے،
اور اس ساعہ کی تکذیب کی وجہ سے یہ غفلت میں ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے یہ اس قسم کی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ اصل سبب ان کے انکار کا یہ ہے۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو، آخرت کی گھڑی کو۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جو جس نے قیامت کو جھٹلایا، سعیرا بڑکتی ہوئی آگ۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑکتی آگ علاج ہے۔ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب دیکھے گی وہ آگ ان کو، رأت جو مؤنث فعل مؤنث ہے، یہ اصل میں اس لیے ہے کہ سعیر سے اصل میں آگ مراد ہے، نار مراد ہے، جہنم مراد۔ اذا رأتہم، جب وہ جہنم ان کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، سمعوا لہا، تو یہ لوگ سنیں گے اس جہنم کے لیے، تغیظاً، غصے کی، غضب کی آواز، وزفیرا، اور دھاڑنا، جوش اور دھاڑنا، سینے سے جو آواز نکلتی ہے زفیرہ ہے۔ تغیظا اظہار غیظ و غضب۔ جب جہنم ان کو دیکھے گی، ان لوگوں کو دور سے، تو جہنم میں سے غصے اور غضب کی اور جوش و خروش کی ایک آواز نکلے گی۔ رأتہم کا مطلب ویسے مجازی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جہنم انہیں دیکھے گی، یعنی یہ لوگ جہنم کے سامنے ہوں گے، لیکن حقیقی معنوں میں بھی جہنم ان کو دیکھے گی، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی آنکھیں ہوگی، وہ آنکھیں دیکھے گی، اور کان ہوں گے، وہ کان سنیں گے، اور زبان ہوگی جو زبان بولے گی، اور وہ زبان کہے گی کہ میں 3 قسم کے لوگوں پر مقرر ہوا ہوں، وہ جو جبار، عنید، ظالم اور ہٹ درم، اور وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا اور عبادت کی، اور وہ جو تصویروں والے ہیں، مصورین ہیں۔ تو ترمذی شریف کی اس حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ جہنم اور جہنم کی آگ وہ دیکھتی بھی ہے، اور اس کے لیے آنکھیں ہیں۔ اذا رأتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا قصدن اور عمدن، پس وہ جہنم کی آنکھوں کے سامنے اپنا ٹھکانہ مقرر کر لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْنَ عَيْنَيْ جَهَنَّمَ مَقْعَدًا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا جہنم کی آنکھیں بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تم نے نہیں سنا اللہ کا یہ قول کہ اذا رأتہم من مکان بعید؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ پھینکے جائیں گے جہنم سے، جہنم کے مکانً ضَيِّقًا، تنگ جگہ میں ان کو ڈالا جائے گا، ٹھونسا جائے گا۔ بلکہ جہنم تو وسیع ہے، مگر اس میں مختلف جگہیں ہیں، اور اس جہنم کی ان جگہوں میں جب انہیں ٹھونسا جائے گا، مقرنین، زنجیروں میں باندھ کر، کہ ان کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ یا آپس میں بندھے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ پکاریں گے اس وقت موت اور ہلاکت کو، ثبورا ہلاکت، موت۔
مصیبت کی اتنی شدید سختی ہوگی کہ جس سختی کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہائے ہم مر جائیں اور یہ مصیبت دفع ہو جائے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، مت پکارو آج کے دن ایک موت کو، وادعوا ثبورا کثیرا، اور پکارو بہت ساری موتوں کو، اس لیے کہ اس دن مصیبت ایک نہیں ہے، موت تو آنی نہیں ہے کہ موت آ جائے اور ختم، بلکہ اس وقت تو مصیبت در مصیبت ہے اور نہ ختم ہونے والے مصائب ہیں۔ جب مصیبت ایک نہیں ہے تو ایک موت کو نہ پکارو، ایک موت نہیں ہے، یہ مصیبتیں اور بھی ہیں اور مسلسل ہے اور کئی ہیں اور بہت ہے، تو بار بار موت کو ہی پکارتے رہو۔ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیرا۔ یہاں تک یہ جہنم کا ذکر تھا، اور جہنم کی یہ تقریباً 7 صفات ذکر کی گئی ہے۔ سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تغیظاً، اظہار غضب کی آواز ہے، زفیرا، پھنکارنے اور دھاڑنے کی آواز ہے، مکاناً ضیقا، تنگ جگہ ہوگی، نمبر 4۔ نمبر 5، مقرنین، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 6، موت کو پکاریں گے۔ نمبر 7، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت موتوں کو پکارو۔ اس کے مقابلے میں فرمایا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے اذالک خیر، کیا یہ انجام زیادہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت ہمیشہ کی جن کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ؟ کیا یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت بہتر ہے؟ خیر، زیادہ بہتر، کیا یہ بہتر زیادہ بہتر ہے یا جنت زیادہ بہتر ہے؟ تو جنت زیادہ بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا جہنم کم بہتر ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ خیرن اس میں تفضیل یا تو صفت مشبہ کے معنی میں ہے، صرف بہتری معنی ہے، یا پھر مقصد ہے کفار کے لیے اصل میں یہ توبیخ ہے۔ تم جس رویے پہ چل رہے ہو وہ سراسر جہنم کا ہے اور اس کو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے خیال میں، تو کیا یہ بہتر ہے؟ یہ انہیں ڈانٹا جا رہا ہے، ڈانٹنے کے انداز میں، جس میں جہنم میں کوئی بہتری نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ جہنم زیادہ بہتر ہے یا وہ جنت بہتر زیادہ ہے؟ وہ جنت الخلد جو ہمیشہ کی جنت ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ اضافت برائے مدح ہے، تعریف کے لیے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقون سے، جو شرک و کفر سے بچتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ متقون ہیں۔ کانت لہم جزاء ومصیرا، یہ جہنم ان کے، یہ جنت ان کے لیے ہوگا بدلہ، ومصیرا، اور آخری ٹھکانہ، یہ ان کے لیے ثواب ہے اور آخری ٹھکانہ بھی ہے، مستقل ٹھکانہ بھی ہے، مصیرا، بدلہ بھی ہے ٹھکانہ بھی ہے۔ دونوں اس لیے کہا کہ کبھی کبھار کسی کو بدلہ دے دیا جاتا ہے، عارضی طور پر آپ اس مکان میں رہیں تو بدلہ ہو گیا کہ عارضی طور پر آپ رہیں، پھر وہاں سے نکالا، تو عارضی طور پر بدلہ ہونا الگ چیز ہے، اور پھر بدلہ سے بدلہ نہیں بلکہ یہی ان کا بس مستقل ٹھکانہ ہے، آخری ٹھکانہ ہے، تو جزاء و مصیرا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ البتہ جنت ہے تو جنت میں وہ مطالبے جو شیطانی ہے یا غلط ہے یا غیر معقول ہے، اس قسم کے مطالبے
وہ دل و دماغ میں آئیں گے ہی نہیں، وہ اس کو چاہیں گے ہی نہیں۔ اس لیے اس پر اس قسم کے منطقی اعتراضات کرنا کہ اگر میں یہ چاہوں اگر میں وہ چاہوں، وہ اس لیے بیکار ہے۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ وہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، وہاں کوئی شیطان نہیں ہوگا، شیطانی وسوسے نہیں ہوں گے، لغو قسم کی اور بیہودہ باتیں اور حرکتیں اور اقوال نہیں ہوں گی۔ تو جو مطالبے خلاف غیر معقول اور بیہودہ ہے وہ مطالبے نہیں ہوں گے۔ تو لہم ما یشاءون، خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وعدہ تیرے رب پر ہے، کان علی ربک وعدا مسئولا، ہے یہ تیرے رب پر، تیرے رب کے ذمے وعدہ مسئولا جو قابل درخواست ہے۔ مسئولا کا مطلب یہ کہ یہ ایسا وعدہ ہے جنت کا جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ وہ سوال مومنین کی طرف سے بھی سوال اور مطالبہ کیا گیا ہے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور وہ ایسا سوال ہے جو فرشتوں نے بھی ایمان والوں کے لیے کیا ہے کہ ربنا ادخلہم جنات، سورۃ حامیم مومن، سورۃ غافر آیت نمبر 8۔ تو مسئولہ یعنی مطلوبہ، وہ ایسا وعدہ ہے جس کا سوال کیا گیا ہے اور جو اس لائق ہے کہ اس کا سوال کیا جائے۔ اور مسئولہ کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ ایسا وعدہ ہے جو واجب الادا ہے، مسئولہ یعنی الواجبہ، وہ ایسا وعدہ ہے جو لازم اور واجب ہے اور اللہ نے بطور احسان اور بطور اکرام کے اپنے اوپر اس کو لازم کیا ہے۔ اللہ پر کوئی کسی چیز کو لازم اور واجب نہیں کر سکتا، مگر اللہ بطور تفضل اور احسان اور اکرام کے اپنے اوپر اللہ نے اس وعدے کو واجب کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ یہاں سے ایک نیا مضمون ہے انشاءاللہ آئندہ پر بیان کریں گے۔